ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کنوں کے بیمار اور مرتے ہوئے پودوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بیمار پودے ہر باغ میں موجود ہوتے ہیں۔ بیمار پودوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی شاخیں خشک ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پتے پیلے ہو کر گر رہے ہوتے ہیں، پودے کی ٹہنیوں اور شاخوں سے گوند نکل رہی ہوتی ہے، پودے کی چھال پھٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے باغ میں بھی ایسے پودے موجود ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جی ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بیمار پودے تقریباً ہر باغ میں موجود ہوتے ہیں، تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیمار پودوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، بیمار پودوں کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ بیمار پودے کے اوپر جو ہے وہ خشک شاخیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ بیمار پودے پر جسے کہتے ہیں سوکیں بننا، وہ سوکیں بن رہی ہوں گی۔ پودے کے پتوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہوگا، پتوں کا سائز چھوٹا ہوگا، اور پتے گر بھی رہے ہوتے ہیں، پیلے ہو کر گر رہے ہوتے ہیں، اور پودے کی ٹہنیوں اور شاخوں سے جو ہے وہ گوند نکل رہی ہوتی ہے، اس کو گموسس کہتے ہیں، اور ایون تنے سے بھی جو ہے وہ گوند نکل رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر جو جوڑ ہوتا ہے نا ٹہنیوں کے یا تنے کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان جگہوں سے گوند نکلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی کسی جگہ سے پورے پودے کے کسی بھی حصے سے گوند نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے کی چھال جو ہے وہ پھٹ رہی ہوتی ہے، جسے بار کہتے ہیں، وہ جگہ جگہ سے کٹی پھٹی آپ کو نظر آتی ہے، خشک ہوئی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس طرح جو ہے باغ میں ہر آنے والے سال کوئی چند ایک پودے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ کمزور ہوتے ہیں اور پھر وہ پودے مر جاتے ہیں، جن کو بار بار جو ہے نئے پودے ہمیں لگانے پڑتے ہیں۔ اور اگر یہ بیماری آپ کے باغ میں بھی موجود ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہم اس کا حل بتائیں گے کہ آپ اپنے پودوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، بیمار پودوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر بیمار پودوں پر پھولوں کے موسم میں عام پودوں کی نسبت زیادہ پھول آتے ہیں، لیکن ان میں سے پھل کم پر بنتا ہے، جبکہ زیادہ تر پھول جو ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور جو پھل بن جاتا ہے اس کا سائز بھی کم ہوتا ہے، پھل کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی، پھل کھٹا ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بیمار پودوں کی نشانیاں، اور اس کا پھل جو ہے وہ مارکیٹیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے باغات کا ایک عام مسئلہ ہے، تقریباً ہر باغ میں جو ہے وہ ایسے کمزور اور بیمار پودے موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ کنوں کے پودے یا ترشاوا پھلوں کے پودے جو ہے وہ راتوں رات نہیں مرتے، وہ کئی سالوں سے پودا جو ہے وہ سمٹمز یا علامات جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا علاج کیا جائے، لیکن ہم جب مسلسل ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اس کا دوا علاج نہیں کرتے، تو آخر کار پودے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ پودا بیمار ہو کر مرنے کی سٹیج تک آنے تک 2 سے 3 سال لے لیتا ہے کم از کم۔ اسی طرح جب ہم پودوں کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے یہ کہیں جی ہم ایک سپرے کریں اور پودا ٹھیک ہو جائے، پودا بیمار ہوتے ہوئے بھی 2 3 سال لے لیتا ہے، اور اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی بعض اوقات زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان بیمار پودوں کو جو ہے وہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، پودے پر جتنی بھی خشک شاخیں موجود ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، اور خشک شاخیں کاٹتے ہوئے ساتھ سبز شاخ کا 6 انچ حصہ بھی ساتھ کاٹیں۔ جس بیماری کی وجہ سے وہ شاخ خشک ہوئی ہے اس کے جراثیم جو ہے وہ آگے تک بھی پہنچ گئے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا شاخ کا سبز حصہ ساتھ کاٹیں تاکہ جس وجہ سے یہ خشک ہوئی ہے ان جراثیم کو ہم جو ہے پودے سے علیحدہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ جس پودے پر خشک شاخیں یعنی خشک لکڑی موجود ہے، اس کا مطلب ہے وہ پودا بیمار ہے۔ تراشی اور پودوں کی جو ہے خشک لکڑی کاٹنے کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو پہلے موجود ہے، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم نے ڈال دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید معلومات چاہتے ہیں تو وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ پودے سے خشک شاخیں کاٹنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پودوں کی جڑوں میں نیلا تھوتھا ڈالنا ہے۔ جو پودے بیمار ہیں، جو پودے خشک ہو رہے ہیں، جن پودوں کے پتوں کا رنگ پیلا ہو رہا ہے، ان پودوں کو 2 سے 250 گرام فی پودا نیلا تھوتھا پودے کی جڑوں میں ڈالیں،
اور اس کو ڈالنے کے لیے پودے کے تنے سے لے کر جہاں تک پودے کے پتوں کا پھیلاؤ ہے، اس پودے یعنی سارے پودے کے نیچے جو ہے اس 200 سے 250 گرام نیلا تھوتھا کو پھیلا دیں اور اسے ہلکی سی جو ہے گوڈی کر کے اسے مکس کر دیں، اور اس کے بعد آپ نے پودوں کو پانی دینا ہوگا۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورے پودے کے اوپر پھپھوندی کش دوا کا سپرے کرنا ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے پودوں کو جو خشک کرتی ہے، پودے بیمار ہوتے ہیں، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ جڑوں سے ہوتا ہے، تو جڑوں میں جو اس کے جراثیم موجود ہیں ان کو مارنے کے لیے ہم نیلا تھوتھا ڈالیں گے، اور پورے پودے جو یہ بیماری سرایت کر چکی ہوئی ہے، پودے میں پہنچ چکی ہوئی ہے، تو اپر پلانٹ پارٹ جو ہیں پودے میں وہاں پر جو جراثیم موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم پھپھوندی کش دوا کا سپرے کرتے ہیں۔ تو عام طور پر جو ہے آپ جو پہلا سپرے کریں گے ان بیمار پودوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کاپر آکسی کلورائڈ یا کاپر ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے یہ 3 گرام فی لیٹر پانی کے حساب سے سپرے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک انسیکٹیسائیڈ جیسے ٹائفینتھرین اور ایبامیکٹن کا مکسچر بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یا اگر آپ یہ والا کام اپریل کے مہینے میں کر رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ ساتھ سالویگو جو ہے یہ سپرے کر لیجئے گا، یہ تھرپس کو بھی کنٹرول کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو سٹراسیلا اور سفید مکھی اور ایفیڈ اور باقی جتنے بھی انسیکٹس ہیں تو ان سب پہ جو ہے اس کا کسی حد تک کنٹرول ہمیں مل جائے گا۔ اور 10 دن کے بعد آپ نے سپرے ریپیٹ کرنا ہے، اگر کوئی کیڑے وہاں پر موجود ہیں تو ساتھ آپ بائیفینتھرین اور ایبامیکٹن ملائیں گے، اور اگر کیڑوں کا حملہ نہیں ہے تو فنجی سائیڈ کا سپرے جو ہے وہ 10 دن کے بعد آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور فنجی سائیڈ اس وقت کرنے والا جو ہے وہ ایزاکسی اسٹابن اور ڈائفیناکونازول ہوگا، تو یہ آپ 2 سے 2.5 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا کام بیمار پودوں کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے بڑے پودوں کے لیے 1 کلو گرام جو ہے وہ سلفیٹ آف پوٹاش، 1 کلو گرام ڈی اے پی اور 750 گرام یوریا جو ہے وہ فی پودا ڈالنی ہے۔ اگر پودوں کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے، 10-12 سال سے زیادہ بڑے پورے فل گرون پلانٹس ہیں تو یہی مقدار رکھیں گے، اور اگر پودے جو ہے وہ سائز میں چھوٹے ہیں تو پھر مقدار، یا عمر میں چھوٹے ہیں تو پھر آپ جو ہے ان کی مقدار کو کم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، باغ میں آپ جو ہے برسیم اور گندم کاشت کرنا چھوڑ دیں، اور یہ جو پودے بیمار ہوتے ہیں، ایسے باغات جن میں گندم اور برسیم خاص طور پر کاشت کی جاتی ہے، ان میں یہ پودے مرنے کی شرح، پودے بیمار ہونے کی شرح زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان باغات کے جہاں پر کوئی اور فصل باغ کے اندر کاشت نہیں کی جاتی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم باغ میں برسیم لگا دیتے ہیں تو سردیوں کے مہینے میں یعنی دسمبر جنوری میں باغ کو کوئی خاص پانی نہیں چاہیے ہوتا، اسے ضرورت نہیں ہوتی، ان 2 مہینوں میں اگر صرف ایک دفعہ بھی پانی دے دیا جائے تو باغ کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم برسیم لگا دیتے ہیں تو ہم اسے بار بار پانی دیتے رہتے ہیں، 10 دن بعد، 15 دن بعد بار بار جب پانی دیتے ہیں، پودے کو پانی ضرورت نہیں ہوتا، تو جڑوں والے ایریا میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے جو ہے پودے کی جڑیں، ترشاوا پھلوں کے پودوں کی کنوں کی جڑیں جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب پودے کی جڑیں جو ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائیں تو وہ غذائی اجزاء زمین سے جذب نہیں کر پاتی، اور الٹیمیٹلی پودا جو ہے وہ پھر بیمار ہو کر جو ہے وہ مرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے باغ کے اندر برسیم اور گندم کاشت نہ کریں۔ جب ہم گندم کی بات کرتے ہیں، گندم کی جب کٹائی کا وقت آتا ہے، ہم تقریباً اپریل کے مہینے میں پودوں کو بالکل پانی نہیں دیتے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے، پودے پانی جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسپائریشن ریٹ ہائی ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، جبکہ ہم نے چونکہ گندم کی فصل باغ کے اندر موجود ہے تو جب تک اس کی کٹائی نہیں ہو جاتی، اس کو وہاں سے ہم ہٹا نہیں لیتے، ہم باغ کو پانی نہیں دے سکتے، تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پودوں پر آتا ہے، اور پودے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہو کر جو ہے وہ پھر پودوں کے پتے بھی گرتے ہیں، پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسی زمین جہاں پہ زمین کی نکاسی اچھی نہ ہو، یعنی اگر آپ ایک دفعہ کھیت کو پانی دیتے ہیں، باغ کو پانی دیتے ہیں، اور پانی 24 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، زمین اس سے جذب نہیں کرتی، تو ایسی زمین کو ہم کہیں گے کہ اس کی جو ہے نا نکاسی اچھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے باغ میں ایسی صورتحال ہے تو ایک سب سائلر جو ہے وہ ہوتا ہے، جو چیزل پلو کی طرح کا، چیزل پلو کے 3 ٹائن ہوتے ہیں، اور ایک یہ جو سب سائلر ہے اس کا صرف ایک کوڑ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کوڑ والا جو حل ہوتا ہے نا، زمین کی نکاسی کو بہتر کرنے کے لیے، آپ اگر 20x20 پہ پودے لگائے ہوئے ہیں، یا 22 فٹ پہ، یعنی لائن سے لائن کا فاصلہ 22 فٹ ہے یا 20 فٹ ہے، تو پودوں کی 2 لائنوں کے درمیان میں جو ہے ٹریکٹر چلا کے صرف یہ ایک کوڑ والا حل جس کو سب سائلر کہتے ہیں، اگر آپ 2 سے 3 سال بعد ایک دفعہ بھی یہ چلا دیں تو اس طرح زمین کا ہارڈ پین جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور زمین کی نکاسی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ زمین جو ہے وہ بارشیں ہو جائیں یا آپ پانی دیتے ہیں تو وہ زمین زیادہ دیر تک پانی
پانی کھڑا نہیں رہے گی. یہ جو سب سائلر کے ذریعے آپ نے ہارڈ پین توڑا ہوگا، اس راستے سے جو ہے پانی جذب ہو کر زمین کی نچلی تہوں میں چلا جائے گا، تو اس طرح زمین کی نکاسی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اپنے بیمار پودوں کا آج کل علاج کر رہے ہیں تو پھر تو ابھی پھل پودوں پر موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی پھولوں کا موسم ہے، پھل ابھی بن رہا ہے. لیکن اگر آپ کسی اور وقت میں جو ہے بیمار پودوں کو ان کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پودوں پر پھل موجود ہے، تو اس پھل کو بھی توڑ دینا ہے. اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا کھیتی باڑی کا کام بھی جاری رکھیں، 2 ایکڑ کھال کی صفائی بھی کر دیں، کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح پودوں کو بھی جو ہے زندہ چیز سمجھتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیمار پودا جو ہے وہ ہمیں اچھی کوالٹی کا پھل نہیں دے سکتا. اگر ہم پھل توڑ دیں تو اچھی بات ہے، پودے کو ریلیف مل جائے گا، اسے ذرا اپنے آپ کو ریکور کرنے کا ٹائم مل جائے گا. اور اگر ہم نہیں توڑیں گے تو پھل جو ہے وہ صاف ظاہر ہے اس کی کچھ نہ کچھ بڑھوتری ہو رہی ہوگی، وہ پودے سے جو ہے وہ غذائی اجزاء لے رہا ہوگا، اپنا سائز اس کا بڑھ رہا ہوگا، غذائی اجزاء اس کے اندر جا رہے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پھل کو جو ہے جب بھی ہم علاج شروع کرتے ہیں بیمار پودوں سے جو ہے وہ ہمیں پھل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پھل کو توڑ دینا چاہیے. ناظرین، یہ جو چند گزارشات آپ کو پیش کی ہیں، اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے بیمار اور مرتے ہوئے پودوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ایسے پودے جن کی چھال جو ہے وہ مکمل طور پر پھٹ چکی ہو یا جن کی ساری شاخیں تقریباً خشک ہو چکی ہوں، تو ان پودوں کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. ان پودوں پر زیادہ محنت نہ کریں. ایسے پودے جن کی چھال جو ہے وہ سلامت ہو، صحیح طرح سے ہو، بہت زیادہ کٹی پھٹی نہ ہو، اور جن کی شاخیں بھی جو ہے یعنی پورا پودا خشک نہ ہوا ہو، ابھی کوئی آپ کہہ لیں کہ 40-50% تک جو ہے وہ خشک شاخیں موجود ہوں، ایسے پودوں کو تو ریکور کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ایسے پودے بھی بعض اوقات باغ میں نظر آتے ہیں، ہمارے کسان دوست جو ہے پورا پودا خشک ہو گیا ہوا ہے، ایک سائیڈ پہ صرف ایک ٹہنی بچی ہوئی ہے جس سے جو ہمیں 5-10 کلو گرام کا فروٹ مل سکتا ہے. اس 5-10 کلو گرام فروٹ کی خاطر، ایک ٹہنی کی خاطر جو ہے وہ پودا باغ میں رکھتے ہیں. وہ نہ صرف خود بیمار ہوتا ہے بلکہ وہ آپ کے باغ میں بیماری کو مزید پھیلانے کی بھی وجہ بنتا ہے. تو ایسے پودوں کو جو تقریباً ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، جن کے ریکور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ ان پودوں کو ریپلیس کر دیں، ان پودوں کو باغ سے نکال دیں. اس جگہ پہ جو ہے جہاں پر وہ پودا موجود تھا ادھر ایک گڑھا سا بنا لیں 3-4 فٹ گہرا، اس کو جو ہے 15-20 دن کے لیے کھلا چھوڑ دیں، اس پہ لائٹ پڑتی رہے. وہاں پر جو بیماریوں کے جراثیم زمین میں موجود ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے سورج کی روشنی سے. اس کے بعد آپ جو ہے اس جگہ پہ نیا پودا لا کے جو ہے وہ لگا دیں. اگر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا پودا موجود ہے اور اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پودا ریکور نہ کرے، ہم محنت بھی کریں اور وہ پودا ریکور نہ کرے. تو اس لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ پھر اس جگہ پہ نیا پودا لگا دیا جائے.